بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ اور پچھلی نشست میں ہم نے بچوں حضرت آپ کی کیا شروع کی ہوئی ہے؟ آپ کو یاد ہے بچوں کہ ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے پچھلی نشست میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کی پڑھائی کی تھی۔ آج اس کے مختصر سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ بچوں تاخیر سے لیسن کرنے کے لیے معذرت، کیونکہ میری طبیعت ناساز تھی۔ اور لیسن اب شروع کرتے ہیں کہ مختصر سوال نمبر 2 ہے، اس میں مختصر جواب دیجئے۔ گفتگو کے آداب سے متعلق ایک آیت قرآن کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گفتگو کرنے کے آداب اور طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدھی اور صاف بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بالکل سیدھی سچی بات کہو۔ یعنی سیدھی سچی بات کہنا بھی ایک بہت بڑا اجر ہے اس کا۔ یعنی ہمیں کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جو بات آپ کے دل میں ہو اس کو صاف اور واضح کسی بھی دوسرے بندے پر واضح کر دینی چاہیے کہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، اور میری بات کہنے کا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا، اس بات کے کہنے کا، اور اس کو پوری بات سمجھا دینی چاہیے اور اس کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اب نیکسٹ کویسچن ہے کہ گفتگو کے آداب سے متعلق ایک حدیث نبوی کا ترجمہ لکھیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا جواب یہاں سے ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ترجمہ: اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی جو بھی کوئی اچھی بات کرتا ہے اور وہ صدقہ ہے، یعنی اور اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات نہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو میں سے کوئی سے 2 نکات لکھیں۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور لب و لہجے میں بہت مٹھاس اور تاثیر تھی۔ پھر دوسرا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں سادہ اور آسان الفاظ کے ساتھ مکمل پیغام ہوتا۔ پھر اس میں سے جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہوتے تھے، یعنی وہ سمجھ کے مطابق ہوتے تھے۔ عرب کے لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان لوگوں سے ان کے لب و لہجے اور ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کرتے تھے۔ یعنی ہمارے بھی پاکستان میں بچوں دیکھیں کہ ہر علاقے کا جو لب و لہجہ ہے دیکھیں وہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے لاہور کا لب و لہجہ اور ہے، سیالکوٹ کا اور ہے، فیصل آباد کا اور ہے، اور اسی طرح راولپنڈی کا بھی پنجابی بولنے کا سٹائل اور ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ ابو لہب لوگوں کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے کیوں منع کرتا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے لوگوں کے پاس جاتے تو ابو لہب شور کرتا جاتا کہ لوگوں، محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کلام نہ سننا، یہ جادو کی طرح لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا جاتا کیونکہ وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو سے اس قدر امپریس ہوتا تھا کہ ان کی بات ماننا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا منکر تھا، اس لیے وہ لوگوں کے دلوں میں یہ وہم ڈال دیتا کہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نعوذ باللہ جادو کی طرح لوگوں پر اثر کرتا ہے، اس کو مت سننا۔ پھر نیکسٹ کویسچن، پوری کائنات میں سب سے اچھا انداز گفتگو کن کا ہے؟ جواب یہاں سے ہے کہ پوری کائنات میں سب سے اچھا انداز گفتگو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ اس کا جو 5ویں سوال شارٹ 5 سوال نمبر 5 کا جو جواب ہے وہ یہاں
یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے اچھا اندازِ گفتگو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی ان کا بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ منفرد ہے اور سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ لوگوں پر اثر کرنے والا ہے۔ بچوں یہاں تک پر ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو میرا اچھا لیسن لگا ہے تو اچھی بات کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔